الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. حميم والله أعلم بمراده. تنزیل الکتاب، یہ کتاب اتاری ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو زبردست حکمت والا ہے۔ یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابہ، اور تمہاری پیدائش میں، تمہاری تخلیق میں، اور ان جانداروں میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کا آغاز ہی اپنی نشانیوں سے فرمایا ہے، کتاب کا اور ذکر کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کی دل سے تصدیق کرنا، اللہ جل جلالہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اور منہی عنہ سے رکنا، یہ انسان کا فرض منصبی ہے، اور یہی وجہ امتحان ہے۔ امتحان جو مقصود ہے اس دنیا میں، کہ دنیا دار الامتحان ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو بس۔ تو خالق کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز میں، آسمان میں، زمین میں، انسان کی تخلیق میں، جانداروں میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ نشانیاں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور جو لوگ راہ راست پر آنا ہی نہیں چاہتے، ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، تو انہیں کوئی بھی نشانی نہ نظر آتی ہے، نہ سمجھ میں آتی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، یعنی رات کا آنا، دن کا جانا، پھر دن کا آنا اور رات کا جانا، اتنی بڑی کائنات کا اندھیرے میں ڈوب جانا، اور پھر اتنی بڑی کائنات کا روشن ہو جانا، یہ بھی نشانی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے رزق اتارا، پھر اس کے ذریعے سے بنجر زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد آباد کر دیا، اس میں بھی نشانی ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھرنے میں، ہواؤں کے چلنے میں۔ ایک تو ہوا کا چلنا اللہ کی نعمت، پھر اس کا چلنا کس رخ پر ہے، جس رخ پر چلتی ہے بڑے بڑے جہازوں کو، بڑے بڑے محلات کو، بڑی بڑی چیزوں کو تنکوں کی طرح اڑا کے رکھ دیتی ہے، اور اگر اسی کا رخ الٹ ہو جائے تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ اب اس کے سامنے کوئی چیز آ ہی نہیں رہی، تو بھائی کون سی ذات ہے جس نے اس کو اس طرح پلٹا ہے؟
کہیں وہی ہوا ہے تو پودے کو بھی نہیں اکھاڑ پا رہی، اور کہیں وہی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی جان پیدا کر دی کہ بڑی بڑی عمارتوں کو وہ اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ تو فرمایا اس میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو بیان کی جا رہی ہیں یہ بھی کوئی مذاق نہیں ہے، معلومات میں اضافہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو کون سی بات ہے اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد جس پر وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَسِيمٍ، ہلاکت ہے ہر گھڑنے والے گناہگار کے لیے، جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم يصر مستكبرا، پھر وہ ہو جاتا ہے تکبر کرنے والا، اور ایسے کأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، ایسے بن جاتا ہے جیسے اسے سنائی ہی نہیں دیا۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جب ہماری آیات میں سے کسی چیز کو وہ جان لیتا ہے، اگر کوئی چیز اس کے علم میں آ جائے تو اتخذها ہزوا، اس کا مذاق بنا لیتا ہے، حالانکہ علم آنے کے بعد تو سدھر جانا چاہیے تھا، راہ راست پر آ جانا چاہیے تھا، لیکن علم الٹا اس کے لیے اور گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ پہلے تو صرف کافر تھا، اب استہزاء کرنے والا بھی بن گیا۔ تو کافروں کے لیے تو اوپر آپ نے دیکھا دردناک عذاب ہے، لیکن جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے کافروں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب مہین، دنیا میں ہی رسوا کن عذاب چکھا دیتا ہے۔ من ورائہ جہنم، دنیا میں رسوا کن عذاب ہے، اور ان کے پیچھے پھر جہنم کی آگ ہے، اور نہیں کام آئیں گے ان کے وہ اعمال جو انہوں نے کمائے، اور نہ ہی وہ معبودان باطلہ جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنایا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ سب ہدایت کی باتیں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رجز کا معنی بھی عذاب، اور علیم کا معنی دردناک۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ کشتیاں اس میں چلیں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ بلکہ اس نے تو تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب۔ لیکن تسخیر کا کیا مطلب ہے، کیسے مسخر کر دیا؟ تو یہ باتیں ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو ان بد اعمالیوں کا جو وہ دنیا میں کمایا کرتے تھے، یعنی جو کچھ کل دنیا میں انہوں نے کیا تو آج وہ سب کچھ ان کے سامنے بھی آ جائے کہ ہم کیا کر کے یہاں آئے ہیں۔ باقی
آیت مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کافروں کو معاف کر دو، ان کے ساتھ زیادہ الجھو نہیں۔ اور کون سے کافر؟ تو یہاں یہ لفظ ذکر فرمایا لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے کون سے دن ہوتے ہیں؟ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد وہ دن ہیں جو جزا اور سزا کے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات بھی دیں گے اور سزائیں بھی، یعنی قیامت کا دن۔ اور بعض نے یہ کہا کہ وہ ایام صرف قیامت کا دن نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر جزا اور سزا دیتا رہتا ہے، نیک اعمال کا بدلہ بھی دیتا ہے اور برائی کی وجہ سے بسا اوقات پکڑ بھی لیتا ہے۔ تو اس لیے وہ تمام ایام مراد ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرے۔ اور چونکہ یہ احکام مکی زندگی کے ہیں، اس لیے یہاں درگزر کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے جو تکلیفیں آپ کو دی ہیں مشرکین نے، کافروں نے، تو آپ اس کا بدلہ نہ لیں، بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھے عمل کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اور جو برائی کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق بھی عطا کیا، اور ان کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت بھی عطا کی۔ تمام جہانوں سے مراد یہاں پر اس زمانے کے جو جہان تھے، کیونکہ سب سے